اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 11 سے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، تو یوسف کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر یہ کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم اپنی پرانی بھول میں ہی ہو۔ جب بھائیوں کا قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم لوگ تو یہی کہو گے نا، بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل متاثر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ کی وہی پرانی باتیں ہیں، آپ تو ہمیشہ یوسف کی محبت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی دید کوئی خواہش لیے جیتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ مر چکے ہیں، اس لیے آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ فلما ان جاء البشیر، تو اور جب جیسے خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو ڈالا اس سے باپ کے چہرے پر، تو فرتد بصیرا، تو بینائی واپس لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے استغفار کر ہمارے گناہوں کے لیے، ان کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب نے کہا کہ میں قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہودا تھا جس کے سپرد یوسف نے اپنا قمیص کیا تھا۔ جب اس نے وہ قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بنائی واپس آ گئی۔ تب انہوں نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم نے یوسف اور آپ کے حق میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ تو یعقوب نے ان سے اس کا وعدہ کیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اور وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے نا تو رب رحمان بزرگ و برتر آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، بس میں اس وقت دعا قبول کر لوں گا اس کی۔ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں گا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اس سے بخشش مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخشے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو کہا، یعنی اپنے ماں باپ سے کہا کہ قال ادخلوا مصر، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمنین، تو امن والے ہو کر، اور اگر اللہ نے چاہا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی اپنے بیٹے یوسف کے پاس آمد اور بلاد مصر میں اپنے جائے قیام بنانے کا ذکر فرمایا ہے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو یہ حکم دیا کہ تم تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اس پیغام پر سب نے رخت سفر باندھ لیا اور بلاد کنعان سے بلاد
مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کو ان کی مناسب مقام دیا، ان کے مناسبت کے اعتبار سے، اور ان کی خوب دلجوئی کی۔ انہیں سب رشتہ داروں سے کہا کہ اب آپ لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اور وخروا لہ سجدا، سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے۔ قال یا ابت ھذا تأویل الرؤیا، یوسف نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی، اور اس نے کتنا اچھا سلوک کیا میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور مجھے لے کر آیا تمہارے پاس جو ہے نا صحرا سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے وہ باریک تدبیر کو جاننے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یوسف اپنے ماں باپ کو لے کر دار سلطنت پہنچے تو انہیں اپنے پاس شاہی تخت پر بٹھایا۔ اس وقت ان کے والدین اور 11 بھائی ان کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے۔ تو تب یوسف نے کہا ابا جان، میرے گزشتہ خواب کی یہی تعبیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا، مجھے جیل سے نجات دی، کنویں سے بھی اللہ نے مجھے نجات دی۔ تو لیکن کنویں سے نکالنے کا ذکر بھائیوں کے سامنے نہیں کیا، کیونکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، جنہیں پہلی ملاقات میں کہہ چکے تھے کہ ماضی کی غلطی پر تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اور کہا کہ اس کا یہ بھی احسان کہ آپ سب کو صحرا سے یہاں پہنچا دیا، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان حسد کی جو آگ لگائی تھی وہ بجھ گئی ہے، اور ہم ایک ہو چکے ہیں۔ خروا لہ سجدا، سب سجدے میں گر گئے۔ ان کی شریعت میں یہ بات جائز تھی کہ وہ جب کسی بڑے آدمی کو سلام کرتے تو اس کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاتے تھے۔ سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں جائز تھی، لیکن ہماری شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اور سجدے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ حضرت معاذ جب ملک شام سے واپس آئے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے پوچھا اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو چنانچہ مجھے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم آپ کے لیے بھی یہی کام کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، اگر میں کسی کو کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن میں نے اس کو بھی نہیں دیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ربی قد آتیتنی، اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے عطا کی ہے، من الملک بادشاہت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھائی ہے خوابوں کی تعبیر، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے زمین و آسمان کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے فوت کرنا تو مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین اپنے بھائیوں سے ملا کر ان پر اپنی نعمتوں کا تمام فرما دیا اور نبوت اور حکومت سے سرفراز فرمایا، تو انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اسی طرح آخرت کی ابدی اور ہمیشہ والی نعمتوں سے بھی مجھے ضرور
سرفراز کرنا، اور جب دنیا سے اٹھانا مجھے تو مجھے حالت اسلام میں اٹھانا۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ یوسف نے موت کی دعا مانگی، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخر وقت تک اسلام پر قائم استقامت کی دعا ہے۔ صحیح احادیث میں بھی ایسی دعاؤں کے الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت مجھ پر یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن، اور آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے وقت اس دن جو آپ کی دنیا کی زندگی کا آخری اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، میرے اور آپ کے تھوک کو بھی جمع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے یا لکڑی کا ایک بڑا پیالہ پڑا تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈبوتے اور پھر گیلے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات ان للموت سکرات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کا بے شک وقت شدت ہوتی، موت کے وقت بے شک موت کے وقت بہت زیادہ شدت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، مجھے اعلیٰ دوست سے ملا دے، مجھے اعلیٰ دوست سے ملا دے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، آپ کا ہاتھ جھک گیا، اور یہ آپ کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کروں اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بعبادتک فتنۃ فقر بزنی الیک غیر مفتون، اے اللہ مجھے نیک کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے مجھے روک دے، میرے دل میں مساکین کی محبت ڈال دے، جب تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر وفات دے دینا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے وقت ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر یہ لازمی موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفانی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ تو یہ والی دعا اگر بہت ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ دعا کرنی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ غیب کی باتیں جو آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئیں تاکہ آپ کے مخالفین اسے سن کر عبرت حاصل کریں، سمجھے کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے، آپ پر وحی نہ ہوتی تو کہاں سے اس قصے کی تمام تفصیلات کا علم ہوتا۔ جب یوسف کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کی سازش کر رہے تھے، انہیں اپنے ساتھ چلنے پر طرح طرح سے ورگلا رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، آپ کو ان کی اس سازش کا پتہ چل جاتا، اور نہ کسی ایسے آدمی سے آپ کا کبھی تعلق رہا تھا کہ جو اس واقعے کو جانتا ہوتا، جس نے آپ کو سکھایا ہوتا، اس لیے آپ کو جو کچھ معلوم ہوا ہے وہی کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ جو ہیں ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ چاہیں بھی تو وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تمام کھلی نشانیوں کے باوجود آپ اللہ کے نبی ہیں بھی، آپ کی حد درجہ خواہش ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ قریش مکہ یوسف کا قصہ سن کر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ کفر پر ان کا اصرار اور بڑھ گیا۔
وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ تو ان سے کسی مزدوری کا سوال بھی نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ قریش والوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو ان سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اگر وہ عقل مند ہوتے تو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے، قرآن پر ایمان لے آتے، جو سارے جہان کے لیے عبرتوں اور نصیحتوں کا خزانہ ہے۔